اس ٹیوٹوریل کے اندر میں آپ کو سیل اور ایڈیٹنگ سے ریلیٹ کچھ ٹیکنیکس کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. سیل کے مینیو کے اندر جو سب سے پہلا آپشن ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ انسرٹ سیل، انسرٹ شیٹ رو، انسرٹ شیٹ کالم. ایکچوئل کے اندر اگر مجھے یہاں پر پوزیشن سے پہلے ایک اور کالم انسرٹ کرنا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کالم پہ رائٹ کلک کریں اور انسرٹ کر دیں. اگر اس کالم کی آپ کو نیڈ نہیں ہے تو آپ رائٹ کلک کریں اور ڈیلیٹ کر دیں. سیم طریقے سے اگر آپ کو امپلائی کے نام میں ایک نیو نیم ایڈ کرنا ہے تو آپ را پر رائٹ کلک کریں، انسرٹ کریں. اگر اس را کو ختم کرنا ہے تو رائٹ کلک کریں، ڈیلیٹ کریں. اب یہی ساری ٹیکنیکس بیسیکلی ہمارے پاس ان آپشنس کے اندر اویلیبل ہے. مثال کے طور پر میں انسرٹ پہ جا کر جسٹ کلک کرتا ہوں، آپ دیکھیں کہ نیا کالم ایڈ ہو گیا. ڈیلیٹ کرتا ہوں، کالم ڈیلیٹ ہو گیا. سیم طریقے سے را کو رینج میں لیا، انسرٹ کی، ایک نئی رو آ گئی. ڈیلیٹ کیا، ایک رو جو ہے وہ ختم ہو گئی. اسی طرح سے اگر میں فار ایگزامپل پرٹیکولر سیل انسرٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اگر میں سیل میں چاہ رہا ہوں یہ سیل یہاں پر خالی ہو جائے تو یہ والا ٹیکسٹ کہاں جائے گا؟ تو یہ والا ٹیکسٹ ایک اسٹیپ نیچے چلا جائے، اوپر چلا جائے، رائٹ چلا جائے، کہاں چلا جائے؟ تو وہ ہم یہاں پر ڈیفائن کرتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ نیچے چلا جائے. جب یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ نیچے جائے گا تو اسسٹنٹ اکاؤنٹ اس کے نیچے جائے گا، آفس اسسٹنٹ اس کے نیچے جائے گا. اس طرح سے ہر ایک سیل اپنے اپنے حساب سے ایک ایک اسٹیپ نیچے چلا جائے گا. اوکے کرتے ہیں، آپ دیکھیں یہ سیل خالی ہو گیا اور تمام ٹیکسٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف موو ہو گیا. اسی طرح سے اگر میں اسے ڈیلیٹ کر کے دوبارہ اوپر لانا چاہ رہا ہوں تو ڈیلیٹ سیل کرتے ہیں. ٹیکسٹ چونکہ نیچے کی طرف ہے، اسے دوبارہ اوپر لانا ہے تو ہم لوگ شفٹ سیل اپ کریں گے، یہ ٹیکسٹ دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا. تو ہم پرٹیکولر ٹیکسٹ خالی کر سکتے ہیں. پرٹیکولر سیل، را، کالم، ان تینوں آپشنس کو اگر آپ کو نیو کالمس، راز اور سیل چاہیے تو آپ ان کی مدد لیتے ہیں، اور ختم کرنا ہے تو بھی آپ ڈیلیٹ کی مدد لے کر انہیں ختم کر سکتے ہیں. نیکسٹ، را کی سائز کو اگر اپنی مرضی سے بڑا چھوٹا کرنا ہے تو سمپل آپشن ہمارے پاس اویلیبل ہے. آپ را کے درمیان ماؤس کو اس طرح سے رکھیں کہ جب یہ پلس کی سائن بن جائے تب آپ را کی سائز کو اپنی مرضی سے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں. سیم کام اگر آپ کالم کے اوپر کرتے ہیں، میں کالم کے درمیان سیل کو اس طرح سے کرسر کو اس طرح سے رکھتا ہوں کہ وہ پلس کے اندر تبدیل ہو جائے، تب میں اس کی سائز کو بڑا یا چھوٹا کر سکتا ہوں. اور یہی کام آپ پرٹیکولر آپشنس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل را کی ہائٹ، اس وقت را کی ہائٹ 46.5 ہے، میں اس کی ہائٹ کو بڑھا کر 100 کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں اس را کی ہائٹ بڑی ہو گئی. اگر میں اس کو آٹو فٹ کرتا ہوں تو یہ دوبارہ جتنا ریکوائرڈ اسپیس اس کو چاہیے تھا اکارڈنگ ٹو دا اسپیس وہ خود بخود سیٹ ہو گیا. اسی طرح سے کالم کی وڈتھ کو میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں. اس کی وڈتھ 16.57 ہے، میں نے اس کی وڈتھ کو بڑھا کر 25 کر دیا. اس کو میں آٹو فٹ کر دیتا ہوں، اس کی سائز جو ہے وہ دوبارہ کم ہو گئی. اگر میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی کالم ہائڈ ہو جائے تو میں اس پرٹیکولر را کو چھپا سکتا ہوں. اگر میرا کرسر وہیں ہے اور میں اسے واپس لانا چاہ رہا ہوں تو میں اسے انہائڈ کر دوں گا، یہ ڈیٹا مجھے واپس نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر کالم کو مجھے چھپانا ہے تو اسی ہائٹ انہائٹ میں جا کر کالم ہائٹ کالم پہ کلک کرتے ہیں، وہ کالم ہائٹ ہو گیا. کرسر وہیں ہے اور مجھے فوراً سے اسے انہائٹ کرنا ہے تو میں اسے فوراً سے انہائٹ بھی کر سکتا ہوں. لیکن مثال کے طور پر اگر آپ نے پرٹیکولر کالم کو ہائڈ کیا اور آپ نے کرسر کو موو کر دیا، 2 دن بعد 3 دن بعد آپ کو خیال آیا، لائک ایگزامپل میں اس کو ہائڈ کر دیتا ہوں اور کرسر یہاں سے ہٹا دیا، اپنی شیٹ کو سیو کر کے بند کر دیتا ہوں اور بعد میں اس کو دوبارہ سے اوپن کرتا ہوں 2-3 دن بعد، اور میں نے جس کالم کو ہائڈ کیا تھا اس سے میں دوبارہ واپس لانا چاہتا ہوں. تو آپ دیکھیں اس وقت ڈی کالم جو ہے وہ انہائٹ ہے. اسے واپس لانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ سی اور ای کالم کی رینج بنا لیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ یہیں پر ہی رائٹ کلک کریں اور اسے انہائٹ کر دیں، تو آپ دیکھیں پوزیشن کا جو کالم تھا وہ واپس آ گیا. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسی فارمیٹ کے اندر جائیں، ہائٹ انہائٹ میں، اور انہائٹ کالم پہ کلک کریں، وہ کالم آپ کے پاس واپس آ گیا. سیم طریقے سے اگر میں نے فار ایگزامپل کریم کے ریکارڈ کو ہائٹ کر دیا، یہاں سے میں ہائٹ را پہ کلک کرتا ہوں، را ہائٹ ہو گئی، کرسر وہاں سے میں نے ہٹا دیا، سیو کر دی فائل. اور یہی ریکارڈ اگر اب مجھے واپس چاہیے تو آپ دیکھیں 6 اور 8 را آ رہی ہے، را نمبر 7 مسنگ ہے. تو میں نے دونوں راز کو رینج میں لیا، دین اس کے بعد میں فارمیٹ میں ہائٹ انہائٹ میں جا کر اس کو انہائٹ ڈرا کروں گا، یہ را واپس آ جائے گی. تو یہ کچھ ٹیکنیکس ہیں جس کی مدد سے آپ انوانٹیڈ کالم یا را کو ٹیمپرری طور پر ہائٹ، اور اگر جب آپ کو واپس چاہیے تو اسے انہائٹ کر سکتے ہیں.
ری نیم شیٹ, اگر آپ اپنی شیٹ کا نام بدلنا چاہتے ہیں تو جسٹ آپ اس پہ کلک کریں, کرسر یہاں پر آ گیا. فار ایگزامپل میں اس کا نام دیتا ہوں امپلائی ڈیٹا, شیٹ کا نام ہم ریپلیس کر سکتے ہیں. اگر میں اپنی شیٹ کو موو کرنا چاہتا ہوں لاسٹ پر تو ہم موو و کاپی شیٹ کی کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں. میری شیٹ کا نام امپلائی ڈیٹا ہے, میں اسے بالکل اینڈ میں موو کرنا چاہتا ہوں تو میں اسے اینڈ پر لے جا کر اوکے کرتا ہوں. یہ شیٹ دیکھیں فرسٹ سے نکل کر لاسٹ پہ آ رہی ہے. اور اگر سیم شیٹ کی مجھے کاپی چاہیے اسٹارٹ میں تو ہم لوگ اس کو موو و کاپی شیٹ کرتے ہیں, اور میں چاہ رہا ہوں کہ سیم شیٹ کی ایک کاپی شیٹ نمبر 2 کے پاس آ جائے. کریٹ اے کاپی کیا, اوکے. یہ دیکھیں امپلائی ڈیٹا کی ایک شیٹ کی کاپی اسٹارٹ میں آ گئی میرے پاس, جبکہ اینڈ آف دا شیٹ جو ہے وہ اس کی ایک اوریجنل ماسٹر کاپی موجود ہے. تو ہم اس کی ڈپلیکیٹ بنا سکتے ہیں. ڈپلیکیٹ بنانے سے ہمیں فائدہ ہی ہوگا کہ تمام فارمیٹ اسٹائل فارمولے ہمارے پاس بنے بنائے ہیں. ہم جسٹ جو انوانٹیڈ ڈیٹا ہے اس کو ہم ریموو کر دیتے ہیں, اور جن ایریا کے اندر ہم جا کر کام کرنا چاہتے ہیں, چینجنگ کرنا چاہتے ہیں, وہ ایزیلی ہم اس کے اندر کام کر سکتے ہیں, چینجنگ کر سکتے ہیں. دین اس کے بعد ایک کمانڈ ہے ہمارے پاس پروٹیکٹ شیٹ, جس کو میں آپ کے ساتھ پہلے ہی ڈسکس کر چکا ہوں. نیکسٹ ہم لوگ چلتے ہیں ایڈیٹنگ ٹولز کی طرف. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے جب مارک شیٹ ڈیزائن کی تھی تو اس کے اندر ہم نے سم کے فارمولے کو ڈسکس کیا تھا, کس طرح سے ہم لوگ دو ویلیو کو یا دو سے زیادہ ویلیوز کو آپس میں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, ٹوٹل نکال سکتے ہیں. ایوریج, کاؤنٹ, منیمم اور میکسیمم کے تمام فارمولے اور بہت سے فارمولے ہم لوگوں نے پہلے ہی اپنے ٹیوٹوریل میں ڈسکس کر لیا ہے. نیکسٹ ہمارے فل کی کمانڈ کو. اس ٹول کو بھی میں نے پہلے آپ کو ڈسکس کر کے بتایا تھا. فار ایگزامپل میں ایک سمپل ویلیو ٹائپ کرتا ہوں جنوری, اور میں چاہ رہا ہوں کہ نمبر آف کاپیز اس کی میں جنریٹ کروں. تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہوگا کہ اپنے ماؤس کے پلس کو اس ڈاٹ کے اوپر رکھیں گے. جب ماؤس کا پلس ایک مائنر سے پلس میں تبدیل ہو جائے گا, بالکل تھن ہو جائے گا, تب ہم کلک کرتے ہوئے نیچے آ جائیں گے. تو آپ دیکھیں اس کی منتھ جو ہے وہ ہم نمبر آف کاپیز جنریٹ کر سکتے ہیں, منتھ ہمارے پاس کریٹ ہو سکتے ہیں. اب یہی کام اگر مجھے کسی اور طریقے سے کرنا ہے, فار ایگزامپل میں اگر ایک نام لکھتا ہوں لائک امین, اور میں اس کو ڈریگ کرتا ہوں, تو آپ دیکھیں اس کی نمبر آف کاپیز امین آ گئی. اگر مجھے یہی کام کسی اور طریقے سے کرنا ہے تو میں سمپل رینج بناتا ہوں. یہاں پر ہم کاپی کرتے ہیں ڈاؤن, دیکھیں نمبر آف کاپیز ہو گئی. اگر میں رینج بناتا ہوں رائٹ کی طرف ہم کاپی کر لیتے ہیں. اگر میں اس کی رینج بناتا ہوں اوپر کی طرف تو ہم اسے اپ کی طرف کاپی کر سکتے ہیں. وہی کام بیسکلی ہم لوگ مینول طریقے سے بھی, ماؤس کی مدد سے بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ ٹیکنیکس میں آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کر چکا ہوں. یہی تمام آپشنس ہمارے پاس اس مینیو کے اندر اویلیبل ہے. نیکسٹ جو ٹول ہے ہمارے پاس وہ کلیئر سے ریلیٹ ٹولس ہیں. لائک اگر میں چاہ رہا ہوں کہ میرے اس مارک شیٹ میں جو بھی ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا تمام ریموو ہو جائے, تو ہم کلیئر ٹول کے آپشن میں جا کر کلیئر آل کرتے ہیں. یہ دیکھیں سارا ڈیٹا جو ہے وہ اریز ہو گیا وتھ ایوری تھنگ. بارڈر بھی ختم ہو گئی, اس کی فارمیٹنگ ٹیکنیکس جو بھی چیزیں اپلائی ہوتی ہیں وہ سب چیزیں ختم ہو گئی. لیکن اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس جگہ پر موجود صرف فارمیٹنگ جو میں نے کی ہوئی, یعنی کلر اور بولڈ اٹیلک وغیرہ جو کیا ہوا ہے, وہ سب چیزیں ختم ہو جائے, تو ہم کلیئر فارمیٹ میں جا کر کلک کرتے ہیں. آپ دیکھیں اس سیل کے اوپر جو بھی فارمیٹنگ ٹیکنیکس اپلائی ہوئی تھی وہ سب چیزیں اس پہ ختم ہو گئی. جبکہ نیکسٹ میں دو کالمس کے اوپر ٹیکسٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں, اور چاہتا ہوں کہ اس میں جو فارمیٹنگ ہوئی ہے وہ چیزیں ریموو نہ ہوں, تو ہم لوگ کلیئر کانٹینٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں. آپ دیکھیں فارمیٹنگ ساری وہی ہے. اگر میں یہاں پر ہیڈنگ لکھتا ہوں کوئی بھی, تو اس ہیڈنگ کی جو فارمیٹنگ ہے وہ وہی اپلائی ہو رہی ہے جو کہ میں نے پہلے سے اس پہ سیٹ کی ہوئی ہے. نیکسٹ کلیئر کمنٹس ہے. کمنٹس بیسکلی ایک ایسا فارمولا, ایک ایسا میتھڈ ہے کہ آپ پرٹیکولر کسی بھی سیل کے اندر جا کر اس سے ریلیٹ کوئی کمنٹس ٹائپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میرے پاس سب سے ہائیسٹ سیلری لائک جو ہے وہ 5,790 روپیز ہے, اور میں یہاں پر ایک کمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ دیز آر دا مینیجرز اور سم تھنگ ایلس. تو ہم لوگ